بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں اضافہ، ہزاروں ملازمین اور وزارتیں کم۔ عید 11 اپریل کی پیشن گوئی، محکموں کا انضمام اور سرکاری ملازمین کے لیے عید پر چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ سرکاری محکموں کا انضمام، اضافی ملازمین کو سرپلس پول بھیجنے کا فیصلہ۔ صوبے میں فوڈ اتھارٹی، محکمہ خوراک، میٹروپولیٹن انتظامیہ کے زیر انتظام فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 ایک جیسے کام کر رہے ہیں۔ ملازمین کی تفصیلات طلب۔ صوبائی محکموں میں لائف سٹاک کے مختلف شعبوں اور محکمہ زراعت، ایریگیشن، محکمہ تعلیم کے کئی سیکشنز کو بھی مکمل طور پر ختم کرنے یا ضم کرنے کی تجاویز پر غور۔ پورے 30 روزے عید 11 اپریل کو ہونے کی پیش گوئی۔ یو اے ای میں عید 10 اپریل کو متوقع، 8 اپریل کو سورج گرہن ہوگا، ماہرین فلکیات۔ نیوز پیپر کے مطابق پاکستان میں عید الفطر 11 اپریل بروز بدھ جمعرات کو ہونے کی پیش گوئی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق اس سال پورے 30 روزے پورے ہوں گے۔ وضاحتیں کم، 60,000 اسامیاں ختم کرنے، نئی بھرتی پر پابندی کی تجویز۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایچ آر مینجمنٹ بنا کر کابینہ ڈویژن کے ماتحت کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے وزارتوں اور ملازمین کی تعداد میں کمی کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت شروع۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 1 سال سے خالی گریڈ 1 سے 16 اسکیل تک کی 60,000 سے زائد اسامیوں کو ختم کرنے، نئی بھرتیوں اور نئی اسامیوں کی تشکیل پر پابندی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وزارت ریاستی و سرحدی امور کو تحلیل کرنے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اپ گریڈ کر کے ایچ آر مینجمنٹ ڈویژن بنا کر کابینہ ڈویژن کے ماتحت کرنے، نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو ختم کر کے کابینہ ڈویژن میں ضم کرنے، نارکوٹکس کنٹرول کو ختم کر کے وزارت داخلہ میں ضم کرنے، وزارت قومی تاریخ و ثقافتی ورثہ کو ختم کر کے وزارت وفاقی تعلیم میں ضم کرنے اور ریونیو ڈویژن کو وزارت خزانہ میں ضم کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل فوڈ اینڈ ریسرچ موسمیاتی تبدیلی کو یکجا کر کے ایک وزارت موسمیاتی تبدیلی و فوڈ سیکورٹی، دفاع اور دفاعی پیداوار کو یکجا کر کے وزارت دفاع و دفاعی پیداوار بنانے، وزارت توانائی اور پیٹرولیم کو یکجا کر کے وزارت انرجی ڈیولپمنٹ کی ایک وزارت بنانے، فنانس، اقتصادی امور ڈویژن اور ریونیو کو اکٹھا کر کے وزارت خزانہ، ریونیو اور اقتصادی امور بنانے، وزارت قومی صحت اور فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کو اکٹھا کر کے وزارت تعلیم و صحت، ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن رائٹس اور تفریح، غربت و سماجی تحفظ کو اکٹھا کر کے ہیومن رائٹس اور سماجی تحفظ کی ایک وزارت بنانے، وزارت ریلوے، ہاؤسنگ اینڈ ورکس، مواصلات، میری ٹائم افیئرز، ایوی ایشن کی وزارتوں کو یکجا کر کے وزارت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ایک وزارت بنانے، وزارت اطلاعات و نشریات کو اپ گریڈ کر کے وزارت انفارمیشن و میڈیا بنانے، وزارت داخلہ اور نارکوٹکس کو یکجا کر کے داخلہ و نیشنل سیکورٹی کی ایک وزارت بنانے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو یکجا کر کے ایک وزارت ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ بنانے، وزارت تجارت، ٹیکسٹائل اور صنعت و پیداوار کو یکجا کر کے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی ایک وزارت بنانے کی تجویز ہے۔ اور سرکاری ملازمین کے لیے چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ پاکستان میں عید کے موقع پر ملنے والی تعطیلات کی ممکنہ تعداد کی تفصیلات آخر کار سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر 6 چھٹیاں ملنے کا امکان ہے، تاہم حتمی اعلان حکومت کی جانب سے کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ کو ہونے کا امکان ہے۔ عام طور پر عید کی چھٹیوں کا آغاز عید سے 1 روز قبل ہوتا ہے، لہٰذا اگر 10 اپریل بروز بدھ کو عید ہوتی ہے تو عید کی چھٹیاں منگل سے شروع ہوگی۔ اس صورت میں حکومت کی جانب سے منگل سے جمعے تک
4 چھٹیاں دی جائے گی تو ویکینڈ ملا کر کل 6 چھٹیاں بن جائے گی۔ خیال رہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اختتام ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور سرکاری اسکولوں میں بھرتی کے لیے حکمت عملی تیار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تیار کی گئی حکمت عملی کے تحت پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں میں 1.25 لاکھ اساتذہ کی خالی اسامیوں پر ڈیلی ویجز بنیاد پر اساتذہ کی بھرتیاں کی جائے گی، جبکہ ان اساتذہ کو ماہانہ بنیادوں پر تنخواہ ادا کی جائے گی۔ اور سرکاری ملازمین اور یونینز کی طرف سے بجٹ 2024-25 میں وفاقی و صوبائی ملازمین کی طرف سے ڈیمانڈ۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور تمام صوبائی وزراء اعلیٰ سے مطالبہ نمبر 1، تمام اٹھاؤ کے لیے بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیا جائے۔ نمبر 2، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ اور پینشن میں 70% اضافہ کیا جائے۔ نمبر 3، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں مہنگائی کے تناسب سے 200% اضافہ کیا جائے۔ نمبر 4، فیڈرل صوبائی ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس کا اجرا۔ نمبر 5، درجہ 4 ملازم کا بنیادی اسکیل 5 کرنا۔ نمبر 6، کنٹریکٹ، ایڈہاک اور ڈیلی ویجز ملازمین اور لیبرز کو ریگولر کرانا۔ نمبر 7، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ڈیفریز کیا جائے۔ نمبر 8، کم سے کم تنخواہ 70,000 روپے کیا جائے۔ نمبر 9، صوبائی کابینہ سے منظور شدہ اساتذہ کے اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے۔ نمبر 10، اپ گریڈیشن سے محروم تمام ملازمین کو 1 اسٹیپ اپ گریڈیشن دی جائے۔ اور نمبر 11 پر ہے 1 لاکھ تنخواہ سے ٹیکس ختم کیا جائے۔ تھینکس